أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسی ابن مریم کی زبان پر اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ کافر پر لعنت کرنا جائز ہے اگرچہ وہ خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہو، نبی کی اولاد ہو اور دین سے محروم ہو تو اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کا مطلب یہ ہے کہ زبور میں ان پر لعنت کی گئی، اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کا مطلب یہ ہے کہ انجیل میں ان پر لعنت کی گئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد کے زمانے میں انہوں نے سبت کے قانون کو توڑا، چنانچہ ان پر لعنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی شکل مسخ کر کے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے ایک دسترخوان کے نازل کرنے کا مطالبہ کیا، اور پھر اس کے بعد بھی اپنے کفر پر قائم رہے، تو اس لیے ان پر لعنت کی گئی اور ان کی بھی شکلیں مسخ کر دی گئیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وعظ میں یہود کو بڑی ڈانٹ ٹپٹ کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے خبیثو، تمہاری حالت قبروں جیسی ہے جو باہر سے تو خوشنما ہوتی ہیں لیکن اندر سوائے گلی سڑی ہڈیوں کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور تم لوگ، تمہاری یہ قبائیں اور تمہارے یہ جبے یہ سب بیکار ہیں، اس لیے کہ تم ظاہری ٹپ ٹاپ تو بہت رکھتے ہو لیکن عمل کے میدان میں بالکل صفر ہو۔ تم لوگ مچھر تو چھانتے ہو لیکن اونٹ نگل جاتے ہو۔ لعنت ہے تم پر اللہ کی، تمہاری بدعمالی کی وجہ سے اور تمہارے دوغلے پن کی وجہ سے۔ امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ پہلوں پر لعنت کی گئی اور پچھلوں پر بھی لعنت کی گئی، اس لیے کہ انہوں نے تورات اور انجیل کا انکار کیا اور اس کی تعلیمات سے کفر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں جو زبور اور تورات انجیل میں جو ہدایات دی گئی تھیں ان سب کا انکار کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ تھے حد سے گزرتے۔ اللہ کی حدوں کو توڑ دینا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنا، یہ لعنت کا موجب ہے، اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری اور اللہ کے عذاب میں مستقل گرفتاری۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس پر لعنت کر دیں اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی مقام ہے نہ آخرت میں کوئی جگہ ہے۔ قالوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے اس برائی سے جسے وہ کرتے تھے۔ تناہا کا معنی ہے برائی سے رک جانا یا ایک دوسرے کو برائی سے منع کرنا، یہ باب تفاعل سے ہے، اس کے دونوں معنی درست ہیں۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہوا کہ وہ جو گناہ شروع کرتے اس سے باز نہیں آتے تھے بلکہ اس پر اصرار کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی
اسی بندے پر ناراض ہوتا ہے جو گناہ پر اصرار کرے، جو گناہ کرنے کے بعد نادم ہو جائے اور توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک خاتون اپنے بچے کو اٹھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو مجھے اگر کوئی کہے کہ اس بچے کو آگ میں ڈال دو تو میں تو کبھی نہ ڈالوں، تو پھر اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا لیا، کافی دیر تک آپ سر جھکائے رہے، اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو بی بی، اللہ تبارک و تعالی صرف اس بندے کو عذاب دے گا جو گناہ پر اصرار کرے گا، جو ضد کرے گا کہ میں نے گناہ پر ہی رہنا ہے اور اسی حالت میں وہ مر جائے اور توبہ نہ کرے، تو اس بندے کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ ورنہ جو آدمی توبہ کر لے اور ندامت کا اظہار کرے اور اپنی اصلاح کر لے، اس کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی کوئی برائی ہوتی دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے زور بازو سے اس کو مٹا دے، لیکن فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اپنی زبان سے منع کرے، وإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اپنے دل سے اس برائی کو برا جانے۔ آج ہمارے اندر یہ بڑی کمزوری آ گئی ہے کہ ہم اللہ کے نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور نہ اسے ہاتھ سے روکتے ہیں نہ زبان سے روکتے ہیں، بلکہ دل سے بھی ہم نے اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اور فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر آپ دل سے بھی برائی کو برا نہ سمجھیں تو پھر ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو اسرائیلی تھے یہ نہ تو خود گناہ سے رکتے اور نہ ایک دوسرے کو گناہ سے منع کرتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تعلقات قائم کرنا، دوستیاں لگانا، یہ ان کا بدستور جاری رہا، باوجود اس کے کہ وہ حرام کاموں میں ملوث ہو گئے تھے اور گناہوں کے مرتکب ہو گئے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم، آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، یتولون الذین کفروا، کہ وہ دوست بناتے ہیں کافروں کو۔ فرمایا کہ یہ یہودیوں کی خصلت ہے کہ وہ مسلمانوں کی مخالفت میں کفار و مشرکین کو اپنا دوست بناتے ہیں، جیسے کہ کعب بن اشرف نے اور دیگر یہود کے سرداروں نے مشرکین مکہ سے یہ کہا کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہا کہ ان مشرکین مکہ کا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے اور یہ لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں، اور ان کے ساتھ جا کر یہ خفیہ عہد و پیمان کرتے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیاریاں کرتے۔ تو یہ ان کی حالت ہے کہ یہ چھپ چھپ کر کفار سے دوستیاں کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کافر چاہے کتابی ہو یا غیر کتابی ہو، بت پرست ہو یا آگ کا پوجنے والا ہو یا کوئی اور کافر ہو، یہ سب الکفر ملت واحدہ، یہ اسلام کے خلاف سب ایک ملت ہیں، اور یہ جب بھی اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کوئی موقع آتا ہے تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنے اختلافات کو بھی بھلا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مسلمانوں کو نیچا دکھانے میں اور ان کو شکست دینے میں۔
لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ آگے بھیجا ان کے لیے ان کی جانوں نے، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب ہی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا جو یہ سازشیں کر رہے ہیں، جو چالاکیاں اور ہوشیاریاں کر رہے ہیں، ان کا نتیجہ ان کو آخرت میں ملے گا، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ یہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کرتے رہے یہ ان کے لیے بہت برا تھا۔ جب اللہ ان پر ناراض ہو جائے گا اور ان کو عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا تو اس وقت وہ روئیں گے، چلائیں گے، لیکن کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر یہ ایمان لاتے اللہ کے ساتھ، وَالنَّبِيِّ، اور نبی کے ساتھ، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ نازل کیا گیا اس کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو یہ ان کو اپنے دوست نہ بناتے۔ فرمایا اگر یہ اپنے نبیوں پر ایمان لاتے اور اپنی کتابوں پر ایمان لاتے جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں تو یہ ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اگر یہ کافر ایمان لے آتے اور مسلمان ہو جاتے تو پھر یہ کبھی ان کو اپنا دوست نہ بناتے۔ یہ ان کی طرف بھاگ بھاگ کے صرف اس لیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں اور دین کے دشمن ہیں، اس لیے یہ ان کو بھاگ بھاگ کے جا کے دوست بناتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت فاسق و فاجر لوگوں کی ہے۔ فرمایا کہ یہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان کے اکثر لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ نافرمان ہو گئے ہیں، فسق و فجور ان کی عادت بن گئی ہے۔ اوپر سے یہ بڑے نیک بنتے ہیں اور اندر سے یہ بڑے خراب ہیں، اور ان کا کردار بہت ہی گھناؤنا اور بہت ہی خراب ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر دوہرا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل سے، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسی ابن مریم کی زبان پر، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے اس برائی سے جسے وہ کر چکے ہوتے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ ان میں سے اکثریت کو دیکھیں گے کہ یہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یقیناً بہت برا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کی جانوں نے۔ ان سخط اللہ علیہم،
کہ اللہ ناراض ہو گیا ان پر، کہ اللہ ناراض ہو گیا ان پر، وفی العذاب ہم خالدون، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب ہی میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور عذاب ہی میں ہمیشہ رہیں گے، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر، اور اگر ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ نازل کیا گیا اس کی طرف، اور جو کچھ نازل کیا گیا اس کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو نہ بناتے ان کو دوست، تو نہ بناتے ان کو دوست، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہیں۔ لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔